اگر آپ کسی بھی انسان کو بھولنا چاہتے ہیں یا آپ کا بریک اپ ہو گیا ہوا ہے تو یہ 4 حیران کن نفسیاتی طریقے آپ ابھی اپنا لیجئے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ موو آن کر جائیں گے اور آپ ایک شخص کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کریں گے۔ پہلا نفسیاتی طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا رابطہ اس کے ساتھ سوشل میڈیا سائٹس پر ابھی بھی ہے، یعنی فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، اگر وہ آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے تو سب سے پہلے تو اس کو انفرینڈ کریں۔ اینڈ سیکنڈ یہ کہ واٹس ایپ پر اگر آپ کے پاس ان کا نمبر سیو ہے تو ان کا نمبر ڈیلیٹ کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کلیئر میسج دیں گے دوسرے کو کہ بھائی اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اپنی ایک لائف رکھتا ہوں اور میں ڈیفینیٹلی یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی دوسرا شخص مجھے ڈرائیو کرے یا دوسرا شخص مجھے بتائے کہ کب اس نے میرے ساتھ رہنا ہے یا اس نے کب مجھے چھوڑنا ہے۔ سو آپ نے اپنی باؤنڈریز دوسرے کو بتا دینی ہے کہ بھائی میں بھی ریلیشن شپس میں باؤنڈریز سیٹ کرتا ہوں اور میرے نزدیک یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ مجھے کہیں کہ جی ابھی ہم نے رشتہ آگے نہیں بڑھانا تو میں وہاں پہ رک جاؤں اور پھر آپ آئیں کہ نہیں ہمیں تو آگے بڑھانا ہے تو میں وہاں پہ دوبارہ سے سٹارٹ کر لوں۔ تو یہاں پہ کلیئر میسج دوسرے کو دینا ہے کہ بھائی ہم نے سپیس لینی ہے اور یہ کلیئرلی آپ نے بتانا ہے کہ مجھے سپیس چاہیے اور آپ نے پھر سپیس لینی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بتا کے سپیس لیں، اگر آپ کا بھی رابطہ منقطع ہو گیا ہوا ہے، بلاک ہو گئے ہیں تو اس میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پھر سپیس لینی ہے اور اپنی زندگی پر فوکس کرنا ہے۔ پہلی چیز تو اپنے مائنڈ میں آپ یہ بٹھا لیجئے۔ دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ ایک پیپر پکڑیے اور اس پیپر کے اوپر وہ تمام میسیجز لکھ دیجئے جو کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کو بھیجنے ہیں، یعنی جو باتیں آپ نے کرنی ہیں، یعنی کوئی بھی ایسے گلے شکوے جو کہ آپ کے مائنڈ میں رہتے ہیں کہ کاش یہ میں دوسرے شخص کو بتا پاتا یا اس نے میرے ساتھ یہ جو بات کی تھی نا اس کا میں صحیح طرح جواب نہیں دے پایا تو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ جواب جو آپ نے دینا ہے وہ آپ نے اس شخص کو نہیں دینا، آپ نے وہ پیپر پر لکھ لینا ہے اور اس پیپر کو لکھنے کے بعد آپ نے اس پیپر کو کہیں دور رکھ دینا ہے یا اس کو آپ نے پھاڑ دینا ہے، کیونکہ آپ کا جو انرجی ہے وہ چینلائز ہو جائے گی اور آپ اپنی کتھارسس ایک طرح کا کر پائیں گے۔ سو یہ جو 2 طریقے ہیں یہ بڑے افیکٹو ہوں گے۔ اب تیسرا طریقہ، آپ نے اس پاسبلٹی کو اپنے مائنڈ میں نہیں لے کر آنا کہ جب یہ شخص واپس آئے گا تو میں دوبارہ سے خوش ہو جاؤں گا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میری زندگی اس کے بغیر بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور اگر آپ بار بار اس شخص کے بارے میں سوچیں گے اور اپنی لائف کو اس کے ساتھ امیجن کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پین زیادہ ہوگی اور آپ زیادہ سفر کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس پاسبلٹی کو ہی فوکس کرتے رہیں، آپ کو فوکس اپنی زندگی پر کرنا اور آٹومیٹکلی یہ جو چیز آپ کو ہرٹ کر رہی ہے یہ فیڈ آؤٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ چوتھا نفسیاتی طریقہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کو معاف کر دیجئے، کیونکہ اکثر لوگ جب دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو تب وہ موو آن نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ انہوں نے بدلہ لینا ہے، کیسے کسی دوسرے کی ہمت ہوئی کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا یا وہ ہم سے بات نہیں کر رہا۔ تو یہاں پہ جو ہمیں تھاٹ آ رہی ہوتی ہے وہ بدلہ لینے کی سوچ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس سے دوبارہ رابطہ کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ یہ کتنا خود غرض ہے۔ ایکچولی میں یہ چیز آپ کی اپنی زندگی کو خراب کر رہی ہے، یہ تو آپ کا اپنا مینٹل پیس ڈسٹرب کر رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس غصے میں رہیں، آپ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور معاف کر دیں دوسرے کو اور آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اور اپنے آپ کو بالکل ٹوٹلی، اب یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہے، یہاں پر آپ نے یہ ماننا ہے، دل سے ماننا ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے اور لیٹ گو کر دینا ہے اس کو اور اپنی زندگی پر فوکس کرنا ہے۔ اب یہ بتانے سے مراد یہ نہیں کہ اب آپ دوسرے کو میسج کر کے کہیں کہ جی میں تمہیں معاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، نہیں، اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے اور ویسے بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کو دل سے معاف کر دیں بس، اور بس اس معاملے کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ انشاءاللہ یہ 4 سٹیپس آپ کی بہت مدد کریں گے اگر آپ اس وقت کسی ریلیشن شپ پرابلم میں سٹک ہیں۔ آل دی بیسٹ۔